أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پر محمد وعلی محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تسريل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول پر محمد والے محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا پر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر بابا دے بلند صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش مجلس سے کردار بنا کر
اٹھو اور ذکر شبیر نہ دہراؤ، کہانی کی طرح اشک نکلے جو درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسینیت نے بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، حسینیت نے بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی، حسینیت نے درود بر محمد و آل محمد۔ وہاں کی خاک اب تک سجدگاہ جن و انسان ہے، وہاں کی خاک اب تک سجدگاہ جن و انسان ہے، حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی، حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی، حسینیت نے قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی، قیامت تک صدا گونجے گی اب اللہ اکبر کی، برستے تیروں میں سرور نے بنیاد ادا رکھ دی، برستے تیروں میں سرور نے بنیاد ادا رکھ دی، حسینیت نے وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں، وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں، ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی،
ہلا کر جس نے بنیاد دے زمین و آسمان رکھ دی حسینیت نے، وہاں کی خاک اب تک سجدہ گاہ جن و انسان ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی حسینیت نے، بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، سکون اکبر کو اپنی تشنگی کا مل گیا شاید، دہن میں باپ کے بیٹے نے جب اپنی زبان رکھ دی حسینیت نے، جواب بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت، کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی حسینیت نے، علی اصغر کا داغ سوالے اب تو دیکھو، نہ جانے کتنے تیر اندازوں نے اپنی کمان رکھ دی حسینیت نے، رباب آغوش پھیلائے کھڑی ہیں در پہ خیمے کے، علی اصغر کی میت آپ نے مولا کہاں رکھ دی حسینیت نے، بنیاد بہار بے خدا رکھ دی، نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی حسینیت نے۔ درود بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہدیہ کرتے ہیں ان سوروں کو بارگاہ بی بی نرجس خاتون میں، اور طلب کرتے ہیں کہ شہزادی، ہماری دعا یہ ہے کہ ہماری مسجد امام بارگاہیں آباد ہو جائیں، غم اہل بیت علیہ السلام ہم کما حق ہوں تمام عزیزان، تمام مومنین کے ساتھ میں انشاءاللہ اس بارگاہ میں نہیں بلکہ تمام تر دنیا کے اندر جہاں جہاں بارگاہیں ہیں، ہر بارگاہ میں غم امام حسین علیہ السلام منایا جائے اور مسجد امام بارگاہیں آباد ہو جائیں ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلاء مالک یوم الدین الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم ومتابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا
ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدوز. صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، پرساداران شہزادی کونین، ماہ سفر کے عشرہ اولیٰ کی یہ 8ویں مجلس، جسے واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، گفتگو اس مرحلے تک پہنچی ہے کہ جو سبب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان میں سے پہلا سبب آپ کی خدمت میں محبت اہل بیت تھا، اور دوسرا سبب دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے برات. جو دشمنان اہل بیت ہیں لعنت اللہ علیہم اجمعین، تمام تر دشمنان اہل بیت سے برات یہ ہماری سعادت کا سبب ہے. اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، اہل بیت علیہم السلام کو جنہوں نے ستایا، اہل بیت علیہم السلام کا حق جنہوں نے غصب کیا، ان پر خدا کی لعنت ہے، ان پر انبیاء کی لعنت ہے، ان پر رسول کی لعنت ہے، ان پر ملائکہ کی لعنت ہے، ان پر لوگوں کی لعنت ہے. قرآن مجید میں کئی ساری آیتیں اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جنہوں نے پروردگار عالم کے احکامات کی پابندی نہیں کی، پروردگار عالم کے احکامات کو پامال کیا، ان پر خدا کی لعنت ہے، ان پر ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام تر لوگوں کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہے. لعنت عزیزان گرامی قدر بیزاری اور لعنت شیعان حیدر کرار کا اہل بیت علیہ السلام سے تقرب کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. ایک درزی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 2 لباس لے کر کے امام کی خدمت میں پیش ہوا، اور یہ درزی کہتا ہے مولا میں نے اس میں سے ایک لباس آپ خاندان عصمت و طہارت پر صلوات بھیجتے ہوئے سیا ہے، اور دوسرا لباس آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سیا ہے. مولا آپ ان میں سے کون سے لباس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا صادق علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ صلوات اپنا ایک الگ ثواب رکھتی ہے، صلوات کا ثواب بہت عظیم ہے، صلوات کا ثواب بہت اجر رکھتا ہے، لیکن میں اس لباس کو پسند کرتا ہوں کہ جس سے تو نے دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہوئے سلا ہے. یہ لعنت، یہ بیزاری دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے جو دشمنان اہل بیت ہیں ان سے جو ہم بیزاری کرتے ہیں، ان کے اوپر جو لعنت بھیجتے ہیں، یہ معصومین علیہم السلام کی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے بیزاری ہمیں کتنا اہل بیت علیہم السلام سے تقرب اور ان سے قربت نصیب کرتی ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیزاری، یہ جو لعنت ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر کہ ہم تقرب پروردگار عالم چاہتے ہیں، ہماری فکر کے اعتبار سے وہ کام اچھا ہوتا ہے، لیکن معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ کام صحیح نہیں ہے، وہ کام غلط ہے. مثلا ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، غالباً امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا. امام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا ایک دعا ہے میرے لیے، آپ ایک دعا کر دیجئے، توجہ کیجئے گا.
یعنی بعض کام جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ کام مومنین کے اور مسلمین کی مصلحت سے خالی ہیں، اور مصلحت کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ضرورت ہے ہماری۔ آپ دیکھیں امام کی خدمت میں یہ شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے، آپ اس پر آمین کہہ دیجئے اور میری اس دعا کو آپ طلب کر لیجئے۔ امام کہتے ہیں دعا کیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے مولا میرے لیے دعا یہ کر دیجئے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پروردگار عالم مجھے آپ کے دشمنوں پر عذاب کرنے کی توفیق دے دے۔ میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آپ کے حقوق کو غصب کیا ہے، آپ کو ستایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ظاہراً اس انسان کی تمنا بہت اچھی ہے، ظاہراً اس انسان کی تمنا بہت نیک ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کے دشمنوں پر عذاب کرنا چاہتا ہے، ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کیا تو ہمارے دشمنوں پر رحم کرنا چاہتا ہے؟ عجب۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے مولا میں ان کے اوپر عذاب کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، میں ان پر شکنجہ کرنا چاہتا ہوں، میں قیامت میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، مجھے توفیق مل جائے کہ میں انہیں سزا دوں، میں ان کے اوپر شکنجہ کروں، میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو اس کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، کیا تو اس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، کیا تو ہمارے دشمنوں پر احسان کرنا چاہتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے مولا کیسے؟ میں تو اس کے اوپر عذاب کرنا چاہتا ہوں، میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے فرشتے جو عذاب پر مامور ہیں وہ ان کے اوپر سخت ترین عذاب کر رہے ہیں، وہ انہیں سخت ترین سزا دے رہے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ان فرشتے عذاب کو ان سے ہٹا لے اور تم جیسے انسانوں کو عذاب کرنے کی توفیق دے دے، لہٰذا یہ ان کے اوپر احسان ہے۔ تمنا اس انسان کی بہت اچھی ہے، یہ چاہ رہا ہے عذاب کرنا، لیکن جو ہم عذاب کریں گے، جو فرشتے عذاب کریں گے، اس میں بہت فرق ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا عذاب کرنا، تمہارا سزا دینا بہت فرق رکھتا ہے ان کی سزا دینے سے۔ لہٰذا تم ان کے اوپر احسان نہ کرو کہ تم پروردگار سے چاہو کہ ہمارے دشمنوں کو تم عذاب کرنے کے لیے پروردگار عالم انہیں تمہارے اختیار میں دے دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مصالحت مسلمین، مصالحت مومنین اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمیں عصر حاضر میں کرنا کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہ جانتے ہوں، اگر اس چیز کی معرفت نہ رکھتے ہوں کہ عصر حاضر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، کرنا اچھا چاہیں گے ہو غلط جائے گا۔ توجہ کریں عزیزان گرامی قدر کی، اس دنیا میں اب آپ دیکھیں، ابھی عصر حاضر میں ایک فتنہ ہوا۔ نصرت بخاری صاحب، مولانا نصرت بخاری صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر آپ نے فتنہ کرنا تھا تو فتنہ کر کے آپ قم اور نجف کی سرزمین پر جاتے، وہاں جا کر کے آپ علم سیکھتے اور عالم بنتے، اور عالم بننے کے بعد بہترین جواب دیتے۔ آپ نے معاشرے کے اندر، معاشرے میں فتنہ برپا کیا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ یہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، مصالحت مومنین کا خیال نہیں رکھتے، مصالحت مسلمین کا خیال نہیں رکھتے، تو مسلم پریشان ہو جائے گا، مومن پریشان ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، پرچم جلا دیا جائے، آیات کی بے حرمتی کی جائے، امام بارگاہ کی بے حرمتی کی جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ذرا ہم زمانے قدیم میں چلیں۔ اگر ہم سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں 25 سال دور امام علی علیہ السلام، کیسے امام علی علیہ السلام نے زندگی بسر کری ہے 25 سالہ دور حکومت میں۔ ایسا نہیں انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ایسا نہیں انہوں نے اپنے حق کو پامال ہونے دیا اور حق پامال ہو گئے انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہیں، انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے احتجاج کیے ہیں، لیکن اس احتجاج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے کو انسان اس طریقے سے غافل ہو اور اس طریقے سے اس احتجاج کو انجام نہ دے، وہ طریقہ پھر فتنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مصالحت مسلمین کتنی اہمیت رکھتی ہے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ کی مثال پیش کروں آپ کی خدمت میں۔
ایک تو یہ کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سالہ دور حکومت میں انہوں نے کیسے زندگی بسر کی ہے مسلمین کی مصلحت کی خاطر. دو، جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ترین فرد تھا، جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ترین فرد تھا، اس فرد کے زمانے میں جناب سلمان کو مدائن کی حکومت دی گئی. یہ جناب سلمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں پوچھتے ہیں مولا اس فرد کے زمانے میں اس شخص نے مجھے کہا ہے کہ آپ مدائن کی حکومت سنبھالیے. مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمانہ غاصبین کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ظالمین کا زمانہ ہے جنہوں نے آپ کے حق کو پامال کیا ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمین اور مومنین کی مدد کر سکتے ہو تو جاؤ ولی بن کے چلے جاؤ، والی مدائن بن کے چلے جاؤ. کس کے زمانے میں؟ اس نے جس نے حکومت کو غصب کیا. مصلحت مومنین مقدم ہے. ہارون رشید کے زمانے میں علی ابن یقطین بصرہ کے والی بنے ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، بادشاہ وقت، غاصب ہے بادشاہ وقت. ادھر یہ بھی غاصب ہے، ظالم ہے، جابر ہے، حق زہرا کو غصب کرنے والے ہیں. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر لکڑی کو لے کر آنے والے ہیں، آگ لگانے والے ہیں، پہلو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو شکست کرنے والے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہا کہ میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں دفن کیا جائے، ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دیا جائے. اس کے باوجود علی ابن ابی طالب اجازت دے رہے ہیں جناب سلمان کو کہ نہیں، ان کی دور حکومت میں تم جاؤ، اگر مومنین کے لیے کچھ خیر کر سکتے ہو، کچھ اچھا کر سکتے ہو تو حکومت سنبھال لو. مصالحت مومنین اہمیت رکھتی ہے. انسان کو اگر عصر حاضر میں اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں ہوگا تو شقی بن جائے گا، سعادت مند کے قافلے سے دور ہو جائے گا. واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے 25 سالہ دور حکومت کیسے گزارا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 کا لشکر تھا لے کر کے میدان میں آ گئے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں آ گئے. یہ مصلحت جاننا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے زمانے میں تقاضا کیا ہے، اس کو کس کام کو انجام دینا چاہیے. اگر وہ اس کام کو انجام نہ دے گا لہٰذا فتنہ ہو جائے گا، لہٰذا فساد ہو جائے گا، لہٰذا مومنین کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، لہٰذا عزاداری کو، مجلس و ماتم کو، غم اہل بیت علیہ السلام کو نقصان پہنچے گا. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو پہنچانا ہے، سامنے والے کو اہل بیت علیہ السلام کے احکامات سے آشنائی کرانا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے حسن کلام کو جان لیں، لوگ کا لفظ استعمال کیا، لو علم الناس، اگر لوگ ہمارے حسن کلام کو جان لیں لتبعونا، تو وہ ہماری اتباع کرتے نظر آئیں گے. ہمارا کام ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا. ہمارا کام ہے معصومین علیہ السلام کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینا. ہمارا کام ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا. اور جو فرامین معصومین علیہ السلام لوگوں تک پہنچ جائیں گے، عزیزان گرامی قدر، یہی لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے نظر آئیں گے. وہ انسان، الناس اعداء ما جہلوا، انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. انسان جس چیز کی معرفت نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. لہٰذا جو انسان شیعت کے بارے میں نہیں جانتا، جو انسان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتا، جو انسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا، جو انسان پروردگار عالم کے بارے میں نہیں جانتا، وہ اس کا دشمن ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کی معرفت کرائیں، ہمارا کام ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کرائیں، معصومین علیہ السلام کی معرفت کرائیں، حق و باطل کو پہچنوائیں، تاکہ ایک طرف سعادت مند ہو جائیں، ایک طرف جو ہے وہ اشقیاء ہو جائیں، تمیز ہو جائے کہ کون لوگ اشقیاء میں سے، کون لوگ سعادت مند میں سے. لیکن اگر پیغام نہ پہنچے، اگر دین نہ پہنچے، اگر اسلام نہ پہنچے، تو کیسے ایک انسان حق و باطل میں تشخیص دے سکتا ہے؟ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایران کے اندر باقاعدہ اس کا انٹرویو لیا گیا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ شیعان حیدر کرار میں سے 7 لوگوں کو مارو جنت واجب ہے. عقیدہ دیکھیں، عقیدہ کیا ہے؟ 7 لوگوں کو مارو جنت واجب ہے. الناس اعداء ما جہلوا، انسان جس کے بارے میں نہیں جانتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے.
یہ جب تک نہیں جانتا تھا کہ شیعہ حیدر کرار کون ہے، لہٰذا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ 7 لوگوں کو مارو، جنت تمہارے لیے لکھ دی جائے گی، جنت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ یہی کہتا ہے کہ ایک دن جشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، میں اس جشن میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب میں اس جشن میں شریک ہونے کے لیے گیا تو میں جا کر کے جب اندر بیٹھا تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہ تو شیعہ حیدر کرار کا جشن ہے، یہ تو شیعوں کا جشن ہے کہ جن کو میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان میں سے 7 کو مارو جنت مل جائے گی۔ اب تو میں ان کے درمیان میں آیا لہٰذا بیٹھ گیا۔ اب جو بیٹھا عزیزوں اور میرے دوستوں، جب ذاکر نے ذکر کرنا شروع کیا، جب فضیلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کی، صلوات پڑھے عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جب ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ دین کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ مکمل جب تقریر سنی تو سننے کے بعد میں تبدیلی پیش آئی، حتیٰ کہ تبدیلی اتنی پیش آئی کہ شیعہ حیدر کرار میں سے ہو گیا۔ کیوں؟ ابھی تک جب اسے نہیں پتا تھا اسلام کیا ہے، شیعت کیا ہے، اور یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں دین کو نہیں مانتے ہیں، شیعہ لوگ رسول کو مانتے نہیں مانتے، تب تک یہ دشمن تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ شامی آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں جب واقعہ کربلا پیش آ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے واقعے میں نماز کے لیے اجازت مانگی ہے، تو بعض شامیوں نے کہا کہ کیا حسین نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا یہ مسلمان بھی ہے؟ خارجی کہہ کے امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نہ دیندار تھے، نہ نمازی تھے، نہ پرہیزگار تھے، نہ تقوی رکھتے تھے، نہ خدا کو مانتے تھے، وہ خارجی تھے۔ خارجی نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے جنگ کرو۔ یہ لوگ چلے آئے جنگ لڑنے کے لیے۔ خود امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے شام میں، جب خبر پہنچی ہے تو شامیوں نے یہ کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے جو مسجد میں تھے؟ جو ولی خدا ہے، جو وصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسجد میں جب اس کی شہادت ہو جاتی، شامی کہتے ہیں کہ علی نماز پڑھتے تھے جو مسجد میں نظر آ رہے تھے۔ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت سے نادان تھے، حقیقت سے ناآشنا۔ اور یہ کام عزیزان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، یہ کام اس زمانے سے آج تک چلتا چلا رہا ہے۔ جہالت عام کرو لوگوں کے اندر تاکہ حکومت ہماری ہو۔ جہالت کیا ہے؟ زمانے قدیم میں، معاویہ کے زمانے میں علیہ اللعنہ، جب یہ کیا کرتا تھا، ایک طرف اپنے فوجیوں کو بھیجتا تھا بچوں کے لیے اس زمانے کا کھلونا، چھوٹے چھوٹے سے بچے، دمبے کے بچے، بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے، یہ ان بچوں کے لیے ہدیہ بھیجواتا تھا شام میں۔ ان بچوں کو جب ہدیہ دیا جاتا تھا، ہدیہ لے کر کے یہ بچے بڑا خوش ہوتے تھے کہ امیر شام معاویہ نے ہمارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، بھیڑ بکریوں کے بچے بھیجے ہیں، بچے بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ وہی رات کی تاریکی میں بھیجا کرتا تھا اور ان بچوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، ان بچوں کو، ان جانوروں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، اور صبح کی روشنائی میں یہ کہلوا دیا جاتا تھا کہ علی کے لشکر کے لوگ آئے تھے اور ان بچوں کو مار کر کے چلے گئے۔ بغض پیدا کیا گیا ہے، عناد پیدا کیا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ بغض و عناد اور حسد رکھیں، تاکہ علی کی معرفت نہ ہو، علی علیہ السلام کی پہچان نہ ہو۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ دشمن نے ہمارے درمیان ہم جیسے لوگوں کو، ہمارے درمیان میں ہم جیسا لباس پہنا کر کے بھیج دیا تاکہ وہ فتنہ بازی کر سکیں اور لوگوں کو، مومنین کو آپس میں لڑا سکیں، اختلاف برپا کر سکیں۔ حسد، بغض، عناد، یہ ہمارے درمیان میں بیج بو دیے گئے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر بہت زیادہ توجہ کیجیے۔ آج کے زمانے میں ایک آیت اللہ کا جملہ بہت بہترین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں، دیندار نہ بنو، دین شناس بنو۔ بہت توجہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں؟ دیندار نہ بنو، دین شناس بنو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو صرف اور صرف دیندار تھا وہ جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر رک گیا، لیکن جو دین شناس تھے مالک اشتر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ معرفت مالک اشتر تھی، یہ دوربینی مالک اشتر تھی کہ جناب مالک اشتر نے قرآن کو نیزوں پر دیکھا اور اس بات کو جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب قرآن ناطق ہے۔ لہذا دیندار جو صرف دیندار ہوتا ہے وہ جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، جو دین شناس ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ نیزوں پر قرآن ہے، یہ صرف ہمیں دھوکے دینے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات قرآن ناطق ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیں گے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری، اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور دشمن اہل بیت سے بیزاری، یہ جو ہمیں بیزاری کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک مصالحت، اور اس مصلحت کو انجام دیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کی سعادت مندی کا سبب بنے گی واقعہ کربلا کے اندر، بہت اہم ترین اشیاء میں سے، بہت اہم ترین اسباب میں سے، وہ بصیرت۔ انسان بابصیرت کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو بے بصیرت تھے وہ دھوکہ کھا گئے، جو بے بصیرت تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو واقعہ کربلا میں تنہا چھوڑ دیا، لیکن جو بابصیرت تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جناب قیس ابن مسحر، یہ امام حسین علیہ السلام کے نامہ بر، امام حسین علیہ السلام کے قاصد بابصیرت تھے۔ بصیرت دیکھیں عزیزو اور میرے دوست، ان کا کام کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے نامے کو کوفے تک پہنچانا تھا۔ جب مکے سے امام حسین علیہ السلام نامہ بھیجتے تھے، یہ لے کر کے جاتے تھے۔ جب یہ نامہ لے کر کے گئے ہیں، اسی درمیان میں ابن زیاد کے لوگوں نے جناب قیس ابن مسحر کو قید کر لیا۔ جیسے ہی قید کیا، جناب قیس ابن مسحر نے نام امام حسین علیہ السلام کو فوراً ہی اس کو ختم کر دیا، محو کر دیا، تاکہ یہ لوگ اس نامے کے متن سے آشنا نہ ہو سکیں، اس نامے کی حقیقت کو نہ جان سکیں۔ جناب قیس ابن مسحر کو غل و زنجیر میں قید کر کے جب دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ بتاؤ کیا لکھا تھا اس نامے میں اور کس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ نامہ لکھا تھا۔ یہ قیس ابن مسحر وہ شخص ہیں کہ جن کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے زیارت نائیہ میں سلام بھیجا ہے، السلام علی قیس ابن مسحر۔ یہ وہ شہید ہیں جن کو سب سے پہلے دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا ہے۔ جناب مسلم کو بعد میں شہید کیا گیا دارالامارہ سے گرا کر، اس سے پہلے جو جناب قیس ابن مسحر کو جناب مسلم سے پہلے شہید کیا گیا دارالامارہ سے گرا کے۔ اب یہ قیس ابن مسحر کو جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد کہتا ہے قیس ابن مسحر بتاؤ کیا لکھا تھا اس نامے میں اور کس کے لیے لکھا تھا؟ کہ مجھے نہیں پتا، اس نامے کے متن سے میں آگاہ نہیں ہوں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے تجھے دو کام کرنا پڑیں گے، یا تو تم اس نامے کے متن سے ہمیں آگاہ کرو اور جس کے لیے وہ خط امام حسین نے لکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، یا پھر منبر پہ جا کر کے آل رسول امام حسین علیہ السلام کو رسوا کرو۔ اب بصیرت دیکھیں عزیزو اور میرے دوست، جناب قیس ابن مسحر واقعہ کربلا کا ایک عظیم ترین مقدمات میں جس کی شہادت ہوئی ہے، جناب قیس ابن مسحر کربلا سے پہلے، ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے کربلا کے شہداء میں سے۔ قیس ابن مسحر کہتے ہیں کہ وہ جو نامے میں لکھا تھا وہ مجھے نہیں پتا، نامے کا متن کیا تھا مجھے نہیں پتا، کس کے لیے لکھا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں منبر پہ جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی علی اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ رسوا کرتا ہوں، میں رسوا کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مسجد کوفہ کو آمادہ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، جناب قیس ابن مسحر کو کہا جاؤ ممبر پر اور ممبر پہ جا کے علی اور اولاد علی کو رسوا کرو۔ جناب قیس ابن مسحر آئے، ممبر پہ پہنچے، حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کرنے کے بعد میں صلوات بر محمد و آل محمد بھجائی۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود و سلام بھیجا ہے محمد و آل محمد پر۔ درود و سلام بھیجنے کے بعد محمد و آل محمد پر پیغام امام حسین علیہ السلام پہنچایا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ وہ مکے
سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں اور اجلت کرو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. یہ پیغام پہنچایا اور فوراً ہی ابن زیاد اور یزید کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کی. ابن زیاد اور یزید کو رسوا کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم روا کیا ہے اور ان کو مکے سے یہاں کربلا کی طرف آنے پر مجبور کیا اور ان کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. جیسے ہی ابن زیاد کو اس بات کا علم ہوا وہ تو کہتا ہے کہ میں نے انہیں بھیجا کس کام کے لیے تھا, یہ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. میں نے بھیجا انہیں اس لیے تھا کہ یہ ممبر پہ جا کر علی اور آل رسول کو رسوا کریں, اس نے تو ممبر پہ جا کر مجھے ہی رسوا کر دیا. یہ بصیرت تھی جناب قیس ابن مسحر کی کہ جناب قیس ابن مسحر نے اپنے اس دور اندیشی کے ذریعے یزید اور ابن زیاد کو کوفے کی مسجد میں رسوا کر دیا. لہٰذا بصیرت بہت اہم ترین شے ہے. دوسری بصیرت آپ دیکھیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی. جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی بصیرت عزیزوں اور میرے دوستوں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو یہ علی کی شیر دل بیٹی جب امام حسین علیہ السلام کے جنازے کے پاس آئی ہے تو آنے کے بعد میں ایک جملہ کہتی ہے, ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان. پروردگارا ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بصیرت حضرت زینب صلوات اللہ علیہا دیکھیں. وہ ذبح عظیم, وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو سب سے بڑی شہادت تھی, وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جس نے اسلام کی بقا کا ضامن بنی ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جس نے رسول کی رسالت بھی بچائی ہے, جس نے 1,23,999 انبیاء کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بچائی. وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو اسلام کی بقا کی ضامن بنی ہے, وہی جناب زینب جب امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر آتی ہیں تو جملہ کہتی ہیں, بصیرت بھرا جملہ, ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما. یہ بصیرت حضرت زینب صلوات اللہ علیہا تھی. بصیرت انسان کی سعادت کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا, جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا کو غل و زنجیر میں قید کر کے لایا گیا, ہاتھ پشت گردن باندھ کر لایا گیا, سر سے ردا چھن چکی تھی, جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد میں کہا, دیکھا کیسے پروردگار عالم نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو رسوا کیا ہے, ذلیل کیا ہے, دیکھا کیسے ہم کامیاب ہو گئے اور تم ہار گئے. تمہیں آج غل و زنجیر میں قید کر کے ہم تمہیں جو ہے وہ یہاں لے کر کے آئے ہیں. جناب زینب صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں, ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ بصیرت ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ. بصیرت انسان کی اہم ترین چیز ہے, اہم ترین ہتھیار ہے دشمنان اہل بیت کے سامنے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کی. ابن عطیبہ ایک تاجر شام کی سرزمین پر ایک مہمان سرا میں ایک مہمان خانے میں تھا. ایک مرتبہ شام کے بازاروں سے, شام کے محلوں سے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی. ابن عطیبہ اپنے ایک ساتھی سے پوچھتا ہے, ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے, کیا ماجرا ہے کہ یہ شادیانے بج رہے ہیں, یہ خوشیاں لوگ کیوں منا رہے ہیں, کیا کوئی مسلمانوں کی عید آ گئی ہے, کیا مسلمانوں کا کوئی خوشی کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شادیانے بج رہے ہیں, لوگ خوش کیوں ہیں. مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا کربلا کے میدان میں, اس کو مار کے اس کے اہل و عیال کو قید کر کے آج شام لایا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ شادیانے بج رہے ہیں. اللہ اکبر,
رسول کے خاندان کو تاراج کر کے جب شام میں لایا جائے تو شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں نے چاہا کہ میں بھی جاؤں، جا کر کے دیکھوں یہ کون خارجی تھا کہ جس کو اس طریقے سے مار کے اس کے آل و عیال کو اس طریقے سے اسیر کر کے لے کے آیا گیا ہے۔ ابن عتیبہ جب باہر نکل کے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ چاند سے چہرے ہیں جن کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا ہے۔ کچھ اونٹ کی ننگی پشت پر بیویاں ہیں جن کے سروں سے چادر چھین لی گئی ہے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق پہنے ہوئے ایک ضعیف ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ ان روحانی چہروں کو، ان نورانی چہروں کو دیکھ کر مجھے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ میں اس شخص کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں پوچھا کہ آپ نے کون سا ستم کیا تھا، آپ نے کیوں خروج کیا تھا، آپ کی غلطی کیا تھی، آپ کی خطا کیا تھی کہ اس طریقے سے آپ کے بھرے گھر کو اجاڑ دیا گیا، اس طریقے سے آپ کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا، اس طریقے سے آپ کی خواتین کو تاراج کر دیا گیا، ان کے پردے کو چھین لیا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، ابن عتیبہ یہ تم ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابن عتیبہ نے اپنا نام سنا، سننے کے بعد میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کیسے میرے نام کو جانتے ہیں؟ آپ کیسے مجھے آشنا ہے، مجھے آشنا لگتے ہیں، کیسے آپ مجھے جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ ابن عتیبہ سے مولا سید سجاد کہتے ہیں، ابن عتیبہ تم نے نہ پہچانا، میں سید سجاد، میں علی ابن الحسین رسول کے نواسے کا بیٹا، وہ نوک نیزہ پر جو سر دیکھ رہے ہو ابن عتیبہ، وہ کسی اور کا سر نہیں بلکہ بابا حسین ابن علی کا سر ہے۔ ابن عتیبہ وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ انو محمد کے سر ہیں۔ اے ابن عتیبہ وہ گھوڑے کی گردن سے عباس کا سر بندھا ہوا ہے۔ اے ابن عتیبہ یاد رکھنا، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ وہ جو بیویاں نظر آ رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینب ام کلثوم علی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ ہماری ماں رباب، وہ ام کلثوم، وہ زینب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ عزیز اور میرے دوستو، بس ابن عتیبہ نے ایک مرتبہ شام کی خاک کو اپنے سر پر ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا، اے مولا سید سجاد، اے علی ابن الحسین، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو فرما دیجئے۔ ایک مرتبہ غریب امام سید سجاد کہتا ہے، امیر ترین کائنات کا امیر ترین شخص، کائنات کا امیر ترین امام اس غربت میں پہنچ گیا، کبھی کسی کو ایسی غربت نصیب نہ ہو۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، میری دو خواہشیں ہیں، میری دو فرمائشیں ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتے ہیں، مولا فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، ابن عتیبہ اگر کچھ چادروں کا انتظام ہو سکے تو زینب ام کلثوم کے لیے کچھ چادروں کا انتظام کر دو۔ ارے یہ شام کے اندر یہودیوں کا مجمع، میری پھپھیوں کے سر بے ردا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتے ہیں، میں جلدی سے بازار گیا، جانے کے بعد کچھ چادروں کو خریدا، خریدنے کے بعد ایک ایک بیبیوں کو دیا۔ اللہ اللہ، بیبیوں کو جیسے ہی چادریں ملی، ایک مرتبہ شکر کیا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ تیرا لاکھ شکر کہ شام کے ان بے حیاؤں کے مجمع میں ہمیں چادر نصیب ہوئی۔ لیکن عزیزو، بس یہ چادر کچھ لمحے کے لیے نصیب ہوئی، شمر آگے بڑھا، فوج اشقیاء آگے بڑھی، نیزوں سے بیویوں کی بے حرمتی کرنا شروع کی۔ ایک ایک بیوی نے اپنی چادروں کو اتار دیا۔ ابن عتیبہ دوبارہ آگے پہنچے، اے سید سجاد، میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بیویوں کی چادریں دوبارہ چھن گئی۔ اے سید سجاد، دوسرا
پیغام کیا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد کہتے ہیں اے ابن عتیبہ، یہ جو نوک نیزہ کو لیے ہوئے، یہ جو نیزے کو لیے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو نیزے کو لیے جو سرحائے شہداء کو لیے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کہہ دو انہیں تھوڑا سا مال دے دو، انہیں تھوڑا سا پیسہ دے دو، انہیں تھوڑا سا درہم و دینار دے دو، اور ان سے کہہ دو سروں کو لے کر کے آگے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ ابن عتیبہ کہتے ہیں مولا ان سروں کو آگے لے جانے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ابن عتیبہ ان کو پیسے دے کر سر آگے اس لیے بھجوا دو تاکہ یہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے چلے جائے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کہ یہ لوگ زینب و ام کلثوم کو بے پردہ دیکھے، بے بکنا و چادر دیکھے۔ یہی وجہ تھی کہ سید سجاد 40 سال تک صرف شام 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 کہہ کے روتے رہے، ہائے دربار شاہ، ہائے زندان شام، ہائے بازار شاہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد ہماری ذاکری، آپ کی ندارت، آپ کی سماعت کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتے ہیں، تجھے رہ میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتے ہیں، تجھے رہ میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند میرے، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ آ جاؤ چاند
میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ گئی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے لگتا ہے ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے مقتل میں سو گیا ہے ڈھونڈوں کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری
پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، میدان میں جا کے جرأت بھی ایسی تم دکھانا، واضح نظر آنا، تو پیاس میں ہے پر میں پانی کے در سے لاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، میدان میں جا کے جرأت بھی ایسی تم دکھانا، غازی نظر آنا، تو پیاس میں ہے پر میں پانی کے در سے لاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ با وفا پاس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا، غازی با وفا یا بادشاہ با، غازی با وفا یا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا. علیک آلا فی التحیت والثناء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک وتمتعوا فیہا تطویلا. پر محمد والی محمد صلوات. Allah